बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंसान के हाथ में अल्लाह ने कोशिश दी है, कामयाबी उसके हाथ में, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, इमरान खान नाम इस्लाम और शरीयत का शायद न लेता हो या कम लेता हो, यानी ये कि वो जो इस्लामी तस्वुरात हैं उनको अपने अल्फाज में इस्लाम का नाम लिए बगैर बयान कर रहा है। दहशतगर्दी की शक्ल में आ रहा है। ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈرون حملوں میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کس کو مار رہے ہیں؟ القاعدہ کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کے پاس انفارمیشن آتی ہے کہ ہیں تو ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ آپ کے بھی دشمن ہیں، آپ پاکستان میں سینکڑوں سوئسائڈ بامبنگز انہوں نے کروائی ہیں، اگر آپ نہیں مار سکے، آپ کا اتحادی مار دیتا ہے تو کوئی اس میں وہ نہیں۔ جی، یہ صرف آپ کو ایک فرق دکھایا کہ عمران خان سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز، ایم کیو ایم، پی ایم ایل این، ایون پیپلز پارٹی، کاف لیگ، سب یہ کہہ رہے تھے کہ ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر ڈرون حملوں کی حمایت کی ہے تو ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے کیا ہے، جو ایک بہت بڑے تھنک ٹینک سے وابستہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ڈرون حملوں میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ عمران خان پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی، اس کی بھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، ڈرون حملہ ہو گیا، اس کے بعد ہیلی کاپٹر جو ہے وہ آئے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ کیا امریکی اپنے عمل سے ہم سب کو یہ بار بار پیغام نہیں دے رہے کہ تم بغیرت لوگ ہو؟ میں پہلے تو وہ جو جنرل نے بھی بات کی ہے نا، میں ایسے مجھے اپنے پروگرام میں جب بٹھائے نا، ایسے بےغیرت لوگوں کو نہ پلیز بات کروایا کریں۔ یہ بےغیرت لوگ ہیں، نشاد احمد بغیرت یہ جو بھی ہے یہ بڑا بےغیرت آدمی ہے۔ کچھ شرم نہیں آتی کہ وہاں عورتیں بچے مر رہے ہیں؟ یہ کس طرح کے انسان، یہ اپنے آپ کو انسان کیسے کہتے ہیں؟ ان کو کچھ شرم نہیں آتی؟ کبھی اس نے پتا چلوایا وہاں لوگوں کو کیا ہے؟ آپ کے سامنے جب ہمارا دھرنا ہوا تھا تو وزیرستان سے وہاں جو ملک آئے تھے، لوگ آئے تھے بیچاروں کے، جن کے بازو نہیں تھے، ٹانگیں نہیں تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کے بحیثیت انسان، کیا ان کو ایک ہیومن رائٹ ان کا نہیں ہے کہ میں بے قصور ہوں جب تک میں قصوروار ثابت نہ ہوں؟ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں، یہ اس ملک کے میر جعفر، میر صادق، یہ دوسروں سے مل کے اور اپنے ملک کا بیڑا، اور اس طرح جو لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور چیف جسٹس نے کہا ہے سپریم کورٹ میں کہ کالے شیشوں والی گاڑیاں آتی ہیں اور لوگوں کو غائب کر دیتی ہیں، پھر ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ کیا آپ یہ روکیں گے سب؟ میں سمجھتا ہوں حامد جی، یہ صرف میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ وہ آدمی جو کہ پرائم منسٹر بنے گا تو کرے گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ میں چاہے جتنا مرضی گناہگار ہوں، میرا ایمان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ جو ہم انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں، کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ظلم کو وہ نہیں معاف کرتا، نہ ظالم کو معاف کرتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم نے جو کیا اپنے لوگوں سے، یہ ہماری ایجنسیز نے جو کیا ہے، اٹھا کے لوگوں کو امریکہ کے ہاتھ پکڑایا ہے، جو عافیہ صدیقی سے کیا ہے، پتہ نہیں کتنے اوروں سے کیا ہے، اڈیالہ کی جیل سے باہر اٹھا کے، تو ان کی بیچاروں کے جو حالات، میں پاکستانی ہوتے ہوئے میں شرمندہ فیل کرتا ہوں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ اس لیے پاکستان بنا تھا کہ ہم کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو کریں، یا ایجنسیز فیصلہ کرنے کے کون مجرم ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا دھبا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں، اگر انشاءاللہ تحریک انصاف پاور میں آئی، میں آپ کو موٹی چیز کہتا ہوں، کبھی اگر ایجنسیز نے کسی انسان کو اٹھایا، یا میں نہیں ہوں یا وہ ایجنسیز نہیں ہے، یعنی کہ وہ آپ سمجھ لیں، یا میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، یا پھر ان کو ہم کٹارے میں کھڑا کریں۔ یہ جو پیسہ پڑا ہوا ہے پاکستانیوں کا باہر، جو چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں، یہ کوئی آدمی، کوئی لیڈر وہ پیسہ واپس نہیں لا سکتا جس کا اپنا پیسہ باہر پڑا۔ یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر ہم اقتدار میں، یہ سارا پیسہ پاکستان آئے گا، کیونکہ دنیا کے قانون چینج ہو گئے ہیں۔ یہ آج چاہیں تو یہ سارے پیسے باہر منگوا سکتے ہیں، لیکن جس کا اپنا پیسہ باہر بڑھا ہے وہ کیسے پیسے لے کے آئے گا؟ میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان کو انشاءاللہ اپنے پیر پہ کھڑا کروں گا۔ دیکھیں، آپ کی 8% ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے، ہندوستان کی 16% ہے۔ ہم 8 سے 16% اپنا ٹیکس اکٹھا کر لیں، پاکستان کو کوئی بھیک مانگنے کی، قرضے لینے کی، غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں جی ہمیں ایران عراق پائپ لائن دے دیں، جی ہمیں طالبان سے بات کرنے دیں۔ جی سارا یہ غلام ہے،
یہ غلام اس لیے ہیں کہ یہ اپنے پیر پہ نہیں کھڑے. ان کا 1000 ارب روپے کا خسارہ ہے کیونکہ یہاں کرپشن اور ٹیکس کی چوری. جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا 4 سالوں میں 8,500 ارب روپے کی چوری ٹیکس کی اور کرپشن ہوا. یہ آپ ختم کر لیں, ہم خوددار قوم بن سکتے ہیں. یہ عظیم قوم ہے. حامد, یہاں 50% ہماری آبادی 25 سال کی عمر سے کم ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان کے اوپر تھوڑا پیسہ لگا دیں, یہی قوم کو اٹھا لیں. کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسے ہوا کہ آپ مہینے کی تنخواہ کسی ملک سے لے کے اپنی فوج سے اپنے لوگ مروائیں, اس کا دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں اگر اسی طرح ہی گزارا کرنا ہے کہ اپنے لوگوں کے خون کے اوپر آپ نے پیسہ بنانا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پاور میں آنے کے لیے کہ وہاں واشنگٹن کے جا کے جوتے پالش کرو. اگر آپ نے ملک ٹھیک کرنا ہے, اصلاحات کریں, اپنے خرچے کم کریں, خود ٹیکس دیں, اپنا باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آئیں. آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ملک اتنا طاقتور ملک ہے. اس ملک کے لوگ اتنے ریزیلینٹ ہیں, ان میں وائبرنسی ہے. یہ لوگوں کو ان کے اوپر تو پہلے ریلائی کرو, بجائے بیکاریوں کی طرح بات بھیک مانگ کے اور اپنا ملک کا بیڑا غرق کرنا. یہ وار آن ٹیرر نے سب تحناز کر دیا پاکستان. اس میں ہم بٹتے جا رہے ہیں, تو فریگمنٹ ہو رہی ہے سوسائٹی. اس میں جب آپ آتے ہیں, آپ کی کیا شناخت ہے؟ مطلب آپ کو یہ نہیں کوئی کہتا کہ جی آپ پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں. ایک مکس شناخت ہے. پوسٹ ایتھنک بھی لوگ کہتے ہیں, جبکہ سوسائٹی ایتھنسائز ہو رہی ہے. تو یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہے کہ عمران خان کو نوبڈی کین سے کہ یہ کہاں کا ہے, اس کی شناخت کیا ہے؟ اصل مفاد یہی طاقت ہے ہماری. لیکن ہمیں یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ آپ کسی صوبے کی پارٹی ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کوئی ایک انٹرسٹ گروپ ہے. مثلا یہاں تو ڈیوائیڈ ہو گیا نا, ANP مثلا پشتونوں کی ہو گئی. یہ پرسنلی آپ کے اوپر ہے, مطلب آپ کے ساتھ سارے پروونشل لوگ طرح کے لیڈر ہیں, بٹ عمران خان کی شناخت جو ہے وہ ان جو ٹریڈیشنل پیرامیٹرز اس میں نہیں آتی. باقی تو ہے آپ کے پارٹی والے, آپ کی نہیں ہے. یہ اسٹرینتھ ہے یا ویکنس؟ نہیں, بہت بڑی طاقت ہے. کیونکہ دیکھیں آج پاکستانیوں کو اکٹھا کرنا ہے. ہم تتر بتر ہو گئے ہیں, ہمارے پارٹیز بھی ڈیوائیڈ ہو گئی ہیں, پارٹیز بھی لوکلائز ہو گئی ہیں. کوئی سینٹرل پنجاب کی رہ گئی ہے, پیپلز پارٹی کریے سدرن پنجاب میں, یہ صوبہ کا جو ڈرامہ ہے. MQM کراچی میں رہ گئی ہے, ANP پشتونوں میں. تو یہ اور پھر مولانا فضل الرحمان دین اسلام کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی نیشز کر لی ہیں. میری ساری شروع سے کوشش یہ تھی کہ ایک پاکستان کی پالیٹکس ہے. لیکن اگر ہم کوئٹہ میں گئے نا, میں اپنا کہہ رہا ہوں, کوئٹہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. کوئٹہ کے پاس ساری بلوچستان میں فیصل آباد سے کم سیٹیں ہیں. تو ہمارے 2 بڑے اگر جلسے ہو گئے تھے تو اس صوبے میں جانا جدھر اتنے برے حالات ہیں, اتنی سیکیورٹی کا پرابلم ہے, وہاں 50-60 ہزار آدمیوں کے سامنے کھڑا ہونا اور ان پروٹیکٹڈ, یہ بہت بڑی رسک تھی. تو لیکن یہ اس لیے تھا کہ میری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو اکٹھا کیا جائے, کیونکہ ہمارا ملک شاید ہی اتنا بکھرا ہوا ہے کبھی نہ ہو جو آج حالات ہیں. لیکن کئی لوگوں نے پوچھا اور مجھے کہا گیا تھا کہ میں آپ سے ضرور پوچھوں, اگر آپ پاور میں آتے ہیں, ڈے 1 ہے, آپ آ کے اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں, پہلا فیصلہ فرسٹ امیجیٹ سب سے پہلا فیصلہ تو ہوگا کہ سارے پرائم منسٹر ہاؤسز, پریزیڈنٹ ہاؤسز, گورنر ہاؤسز, یہ ساروں کو ہم نے پبلک میں کنورٹ کرنا ہے. یہ پہلا فیصلہ ہوگا فرسٹ. وہ اس لیے سمبولک ہے. قوم کو بتائیں گے کہ یہ ایک مقروض ملک ہے, لوگ غریب ہیں, لوگ بچارے کا خون پسینہ ایک کر کے ٹیکس دے رہے ہیں, اور ہم بادشاہ بن کے ان کے ٹیکس بولیں گے آ جاؤ اندر. نہیں, عوام آ جائے اندر. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, بلڈوزر کھڑے ہوں گے لاہور. پہلے تو وہ لاہور کا گورنر ہاؤس پہ میری بڑی دیر سے نظر ہے. وہ اتنا خوبصورت وہ گراؤنڈ ہے اس کی, وہ ایک بادشاہ سلامت ایک بیٹھ کے غریب ملک میں جو انگریزوں نے غلاموں کے لیے بنایا. ایکچولی فزیکلی ڈوزر گرائے گا, ویسے دوبارے گرائیں گے ہم, اور وہ پبلک پارک بنے گی انشاءاللہ. اس کو لائبریری یا کوئی پبلک ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن کوئی بھی پبلک کے بینیفٹ کے لیے, اسی طرح کراچی کا گورنر ہاؤس, کوئٹہ کا گورنر ہاؤس, یہ جتنے بھی گورنر ہاؤسز ہیں نا, ان کو ہم نے پبلک کے لیے بنانا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے عوام کو بتانا ہے کہ